بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے اہم موضوع پر ہے جس کا ذکر کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے، غزوہ ہند۔ کہ یہ جنگ مستقبل میں ہوگی، اس کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور کیا تاریخ میں کبھی اس کا کوئی عکس دکھایا گیا؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ غزوہ ہند، چاہے یہ جنگ ماضی کا حصہ ہو یا مستقبل کا، اس کا پیغام آج بھی ہمارے لیے زندہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی، شہادت کی آرزو اور دین اسلام کی سربلندی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، علم حاصل کریں اور فتنے کے دور میں دین پر اور مضبوطی سے قائم رہیں۔ اسلامی احادیث میں غزوہ ہند کے حوالے سے چند روایات موجود ہیں جن کا ذکر مختلف احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ روایت ایک مستقبل کی جنگ کی مہم غزوے کی پیشن گوئی کرتی ہے جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہندوستان بر صغیر کے خلاف جنگ میں شریک ہوگی۔ ان میں سے چند مشہور احادیث اور ان کے مصادر درج ذیل ہیں۔ صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، میری امت کی دو جماعتیں جہنم سے محفوظ رہیں گی، ایک وہ جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گی اور دوسری وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ ماخذ سے مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحہ نمبر 335۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترجمہ ہے، جب بادشاہ ہندوستان پر قابض ہوں گے تو ان میں سے تمہارے بہترین لوگ ہوں گے، اور پھر ان کے بعد ایسے بادشاہ آئیں گے جو ان سے بدتر ہوں گے، اور پھر ان کے بعد بہتر لوگ آئیں گے۔ ماخذ میں مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 278۔ حدیث نمبر 3، نعیم بن حماد الفتن، کتاب الفتن، ترجمہ، ہندوستان کی طرف ایک لشکر جائے گا، جب وہ فتح پائیں گے اور مال غنیمت تقسیم کریں گے تو واپسی پر شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے۔ ماخذ کتاب الفتن، نعیم بن حماد۔ حدیث نمبر 4، کعب الاحبار تفسیر طبری میں فرماتے ہیں، ترجمہ، تم ہندوستان کو فتح کرو گے، ایسی فتح جس کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو آزاد کرائے گا۔ ماخذ نے تفسیر طبری۔ ہند کا مفہوم اور تشریح۔ مستقبل کی ایک بڑی جنگ۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستقبل میں ایک عظیم جنگ ہند بر صغیر کے علاقے میں ہوگی جس میں مسلمان حصہ لیں گے۔ شہادت یا فتح، جو مسلسل اس میں شریک ہوں گے وہ یا تو شہید ہوں گے اور جنت کے اعلیٰ درجات پائیں گے، یا کامیابی کے بعد آزاد اور کامیاب لوٹیں گے۔ اسلامی فتوحات کی بشارت۔ اس حدیث کو بعض علماء نے ہند میں اسلام کے ابتدائی پھیلاؤ، غزنوی یا مغل فتوحات پر منطبق کیا، جبکہ کچھ علماء اس کو مستقبل کی کسی بڑی جنگ سے تعبیر کرتے ہیں۔ علماء کا اختلاف۔ بعض علماء مثلا امام شوکانی اور ابن کثیر نے ان حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور ان کو ایک مستقبل کی پیشن گوئی سمجھا ہے۔ بعض دیگر علماء نے کہا کہ یہ احادیث ضعیف یا غیر قطعی ہیں اور ان کی تعبیر وقت، سیاق اور سیاسی حالات پر منحصر ہے۔ غزوہ ہند کا مقصد، کفر و شرک کے خلاف جہاد، اسلام کا غلبہ، اللہ کی رضا و جنت کا حصول۔ نتیجہ، اہم نکات اور علماء کی آراء۔ زمانہ وقوع، اکثر علماء کے نزدیک یہ پیشن گوئیاں قیامت کی نشانی یا مستقبل کے واقعات سے متعلق ہیں۔ بعض اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے جوڑتے ہیں۔ تاریخی تناظر۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ حدیثیں بنو امیہ کے دور سن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سے پوری ہو چکی ہے۔ اختلاف رائے۔ بعض علماء ان احادیث کی سند اور تعبیر پر بحث کرتے ہیں، جبکہ دوسرے انہیں علامات قیامت سے متعلق سمجھتے ہیں۔ اخلاقی پیغام۔ اسلام میں جنگ کے لیے واضح اصول جیسے ظلم کے خلاف دفاع ہیں، لہذا کسی بھی غزوے کا مقصود صرف عدل و قائم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلائے
اور سب مسلمانوں کو کامیابی کی زندگی عطا فرمائے اور پاکستان کو بھارت پہ فتح نصیب ہو. آمین ثم آمین.